بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ان احسنتم، اگر تم نیکی کرو گے، احسنتم لانفسکم، تو وہ نیکی کرو گے اپنے لیے، یعنی اس نیکی کا فائدہ تمہیں ملے گا، نیکی کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برائی کرو گے، فَلَهَا، تو وہ اسی کے لیے ہے، یعنی اپنے نفسوں کے لیے ہے۔ تو أَسَأْتُمْ، اگر تم انسان کے بچے نہ بنے پھر بھی نقصان تمہیں ہوگا، احسنتم، انسان کے بچے بن کے رہے تب بھی تمہیں پیدا ہوگا۔ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا فَإِذَا، لیکن کب انسان رہنا تھا، فَإِذَا، وہ گڑبڑ ہو گئے، پس اچانک آ گیا دوسرا وعدہ بھی، بعد الآخرہ، اور دوسرا وعدہ آیا تو پھر ہم نے مسلط کیا ان پہ تاکہ مار مار کر بگاڑ دیں۔ سا یسوء، باب نصرہ پہ آئے گا، سا یسوء، اور اس کا معنی ہوتا ہے بگاڑ دینا۔ کسی کے چہرے پہ مارو تو اس کا چہرہ بگڑ جائے، تو یہ سیئت وجوہ، تسود وجوہ، چہرے بگاڑ دینا۔ فرمایا تاکہ ہم نے پھر مسلط کیا کہ مار مار کے تمہاری بوتھی ڈنگی کر دے من، تمہارے چہرے بگاڑ دے من وجوہکم، اور دوسری تاکہ داخل ہو جائیں مسجد میں۔ پہلے تو گھروں میں داخل ہوئے، یہ پہلے سے بھی سخت تھے، گھروں میں بھی داخل ہوئے، مار مار کے بگاڑ دیا، اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کر گئے۔ یہ دوسری وہ جو ٹائٹس کی بات کر رہا ہوں، تیتوس، وہ بادشاہ، وہ اس نے حملہ کیا، کما دخلوا، جیسا کہ وہ داخل ہوئے اس کو پہلی مرتبہ، اور تاکہ تباہ کر دے میں، ما موصولہ ہے، ما موصولہ، جس چیز پہ چڑھیں، جس چیز پہ چڑھیں اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ تتبیرا، مفعول مطلق برائے تاکید ہے، اچھی طرح یا مکمل طور پہ تباہ کرنا، مکمل طور پہ اسے رگڑ دینا، ہر چیز کو تباہ کر دیں۔ عصا، تو دوسری مرتبہ ہو گیا۔ اب تیسرا مضمون ہے جو قضاء کا ہے، وہ یہ ہے کہ ممکن ہے رب تمہارا رحم کرے تم پر۔ فرمایا او یہودیو، پھر تمہیں موقع مل رہا ہے، میرا آخری نبی آ گیا، اب اگر اپنی جو سرگزشت ہے ماضی اس کو بدلنا چاہتے ہو تو چانس اب پھر مل گیا ہے۔ آخری نبی پہ ایمان لے آؤ، اللہ تم پہ رحمت کرے گا، کیونکہ رحمت للعالمین آئے، ان کی رحمت کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ قرآن رحمت آیا، قرآن پہ ایمان لے آؤ مولویوں تو بچ جاؤ گے۔ وہی ہے عسیٰ ربکم، عسیٰ، ممکن ہے رب تمہارا یہ کہ رحم کرے تم پر۔ کیا لکھا ہے؟ بصورت، بولو بولو شابش، بصورت اتباع شریعت محمدیہ، میرے نبی کے ساتھ آ جاؤ، رحمت مل جائے گی۔ نبی آخر الزمان پہ ایمان لے آؤ، رحمت مل جائے گی۔ بہن عدتم عدنا، اور اگر عدتم، تم نے پرانی عادتیں کی، عدتم، تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے۔ اگر تم نے پرانے والی عادتیں کی تو پھر جوتے تیار ہیں، پھر تمہیں مار پڑے گی۔ ان عدتم عدنا، اور اسی طرح ہوا، عدتم عدنا، انہوں نے پھر عادتیں کرنی شروع کر دی۔ بنو قینوقا، ایک مسلمان عورت تھی، وہ دکان پہ گئی، دکاندار اور چند لوفر بیٹھے تھے، وہ پردے میں تھی، اس نے کہا، انہوں نے کہا ذرا برقع ہٹا، ہم زیارت کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہے بدماش تو بڑے صاحبزادے تھے، پھٹے صاحبزادے۔ میں نے کہا ہم دیکھیں گے۔
اس نے ان کو جھڑک دیا، انہوں نے شرارت کی، وہ سودا لینے آئی، وہ کسی پھٹے پہ بیٹھی، تو انہوں نے اس کا جو برقع تھا چادر وہ پیچھے کسی چیز سے باندھ دی، تو جو وہ اوپر اٹھی وہ چادر پیچھے گر گئی۔ تو اس بات کا پتہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی لگ گیا، انہوں نے یہ شیطانی، بس چڑھائی شروع ہو گئی۔ بنو قینقاع کا تو بوٹا یوں ختم ہو، ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی وجہ سے، اور زیادتی بھی یہی تھی کہ انہوں نے اس کا برقع ہٹایا، تو پیغمبر کریم نے معاہدہ ختم کر دی کہ ہماری عورت کی بے عزتی کرے، سارے معاہدے ختم، چڑھائی کرو۔ اور آج امتی کا کیا حال ہے؟ یہ اپنی ماں بہن کو بازار میں پھرا رہا ہے، ہاں، سار بھی ننگا نیچے بھی ننگی، کچھے پا کے پھر رہی ہیں کھوتیاں پورے بازار میں، یہ امتی ہے۔ اور ایک عورت کے پردہ کھلنے کی وجہ سے آپ نے سارے معاہدے ختم کر دی۔ بنو قینقاع کا تو یوں کنڈا نکل گئی، پیچھے تھے بنو قریظہ والے، انہوں نے جنگ احزاب میں آج شکنی کی، معاہدہ تھا، تو جنگ احزاب ادھر مشرکین چڑھائی کر کے آئے، تو مشرکین نے ساز باز کی، وہ سورہ احزاب میں آئے گا، انہوں نے مشرکین نے کہا تم پیچھے سے حملہ کرو، ہم آگے سے کریں گے، درمیان میں پھنس جائیں گے۔ وہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، یہودی اس کے معاہدے کا کیا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن بزدل وہ تھے، جائزہ لینے کے آئے مدینے کی آبادی میں، جائزہ لیں، کوئی مرد شرط تو نہیں۔ حضرت حسان تھے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حسان جا، یہودی پھر رہا ہے، اس کا کام پورا کر۔ حضرت حسان تھوڑے ڈھیلے ہو گئے، تو حضرت صفیہ خود باہر نکلی اور ایک ہی ڈنڈا لگایا یہودی کے سر پہ، یہودی الٹا ہو گیا۔ انہوں نے کاٹ کے دیوار کے پار سے جو پچھلے تھے اس کو جائزے کے لیے بھیجا تھا کہ مارو، ادھر بھی کوئی فوج موجود ہے، ہم نے جو کہا سارے چلے گئے، ہمارا بندہ شہید ہو گیا۔ تو جنگ ختم ہوئی، اللہ کی نصرت سے نبی کریم علیہ السلام غسل کر رہے تھے، جبریل آ گیا گھوڑے پہ، اس نے کہا ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے، ہم تو ہتھیاروں سمیت تھے، اللہ کا حکم ہے ابھی چلو بنی قریظہ، ان غداروں سے نپٹو۔ آپ نے وہاں اعلان کیا، اتنے دن صحابہ بھوکے پیاسے سردی میں خندق میں تھے، اسی وقت تو وہ گھروں میں آ رہے تھے، آپ نے اعلان کیا لا یصلین، کوئی تم میں سے عصر کی نماز راستے پہ نہیں پڑے گا، سیدھا بنی قریظہ جا کے عصر پڑھنی۔ ایک صحابی بھی پیچھے نہیں رہا، نہیں کہا جی مہینہ ہو گئی ہے، سردی ہے، بھوک ہے، اتنی سردی ہے، جس طرح بعض بزرگ کہہ رہے ہیں بھائی اتنی سردی میں سبق کی چھٹی ہونی چاہیے۔ ادھر تھے صحیح چھٹی مانگنے والے بھی، لیکن صحابی نہیں تھے، کچھ لوگ تھے ان کی مجبوری تھی، لیکن صحابہ میں کوئی نہیں تھا۔ رگڑا لگایا، 700 مولوی کو ایک وقت میں ذبح کی، ماشاءاللہ 700 بزرگ کو ذبح کی، سختی تو نہیں ہوگی؟ ہاں بھائی، تو یہ ہے عدتم عدنا،
تم نے گڑبڑ کی تو پھر خیال عدنا اللہ نے نسبت اپنی طرف کی ہے، کیونکہ صحابہ لڑ رہے تھے اللہ کے حکم سے، صحابہ اللہ کے ہتھیار ہیں، اس لیے یعذبہم اللہ بِأَیْدِیکُم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ صحابہ کو مسلط کر دیا، رگڑے نکل گئے۔ ہاں بھائی، جو بچ گئے خیبر بھاگ گئے، صحابہ خیبر پہنچ گئے، وہاں سے بھی مولویوں کو ماشاءاللہ صحیح کر کے ذبح کیا۔ اور پہلے سارے صحابہ ذرا حالات تنگ تھے، یہودیوں مولویوں کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو ماشاءاللہ بڑی فراوانی، کیونکہ ساری دولت انہوں نے گھروں میں رکھی ہوئی تھی، ہر چیز ان کے۔ آج بھی اگر پیروں اور مولویوں کی تلاشی لی جائے 10 پاکستان چل سکتی۔ یہ پیروں کے دربار اور جو بڑی بڑی گدیاں ہیں، کہتے ہیں جی قرضہ، میں تو حکومت کو بار بار کہہ رہا ہوں، خدا کے بندے IMF پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان گدی درباروں والوں کی تلاشی لو، اگر 10 پاکستانوں کے قرضے کے پیسے نکل نہ آئے تو مجھے سزا دو۔ ان سارے گدی والے اتنے پیسے انہوں نے رکھے ہیں الامان والا بھی، بینکوں میں نہیں، ان کی کوٹھیوں کو ذرا بلڈوزر چلاؤ، نیچے وہ خزانے نکلیں گے، لیکن حکومت ادھر سوچ ہی نہیں رہی۔ سوچنا چاہیے ان کو۔ انہوں نے کئی قبریں ایسی بنائی ہوئی ہیں جو صرف نوٹوں سے بھری ہوئی ہے، نیچے کوئی چیز نہیں۔ ہاں بھائی، بہن تم ادنا، اگر تم لوٹے ہم بھی لوٹیں گے، یعنی دنیا میں سزا دیں گے۔ وجعلنا، اور یہ سزا اخروی ہے، اور کیا ہم نے جہنم کو للکافرین حسیرا، واسطے کافروں کے، حسیرا حسرا یحسرو، یہ بھی باب نصر ہے، حسرا یحسرو حسرن، اور اس کا معنی قید خانہ، اور دوسرا معنی اس کا چٹائی اور فرش، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ کیا ہم نے جہنم کو واسطے کافروں کے قید خانہ، یا کیا ہم نے جہنم کو واسطے کافروں کے فراش اور چٹائی، یہی ان کو بسترے ملیں گے۔